یہ واقعہ اس دور کا ہے جب رسول اللہ مکہ مکرمہ میں دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ کفار کی مخالفت بہت سخت تھی، تانے، تکلیفیں اور ظلم روز کا معمول بن چکے تھے، لیکن نبی کریم صبر اور حکمت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک رات کا ذکر ہے، رسول اللہ مکہ سے باہر ایک سنسان جگہ پر تشریف لے گئے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وادی انخلا کا علاقہ تھا۔ آپ وہاں تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ رات کا سناٹا، آسمان پر ستارے اور اللہ کے کلام کی مٹھاس، ہر طرف روحانی فضا قائم تھی۔ اسی رات جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جن میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ جن حق کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، وہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ کلام نہ کسی انسان کا لگ رہا تھا اور نہ کسی جن کا، بلکہ سیدھے دلوں میں اترنے والا تھا۔ ان جنوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو اور دھیان سے سنو۔ رسول اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، توحید، آخرت اور اللہ کی عظمت کا بیان۔ جنوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پڑھنے والے اللہ کے سچے رسول ہے۔ تلاوت ختم ہونے کے بعد ان جنوں نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ کے دائی پر ایمان لے آؤ۔ یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ الجن میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے کہ جنوں نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں کچھ جن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے دین کے احکام سیکھے۔ نبی کریم نے انہیں اسلام کی تعلیم دی، حلال حرام سمجھایا اور انہیں اپنی قوم میں دعوت دینے کا حکم دیا۔ ایک جن نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے کھانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جن مسلمانوں کے کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں جنوں کے لیے رزق بن جاتی ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا چارہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام انسانوں ہی نہیں بلکہ جنوں کی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے۔ اس واقعے سے کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ اسلام سب کے لیے ہے، انسان ہو یا جن۔ اللہ کا پیغام پوری مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن کی طاقت، قرآن ایسا کلام ہے جو پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ دعوت کا انداز، رسول اللہ نے کبھی زور زبردستی نہیں کی، بلکہ حکمت اور اچھے اخلاق سے دعوت دی۔ حق کی تلاش، جنوں نے جیسے ہی سچائی سنی، اسے مان لیا۔ انسان کو بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ آخر میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر جن جیسی مخلوق قرآن سن کر ایمان لا سکتی ہے، تو انسان کیوں نہیں؟ بس دل کو کھول کر اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔